السلام علیکم لٹل اسٹار موم بلاگز، خوش آمدید آپ سب لوگوں کا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور نماز ضرور پڑھتے ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلا سوال نماز کا کرنا ہے اللہ نے، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے نماز کا ضرور کہتی ہوں کہ کیا معلوم کس کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دے بندہ اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ خیر، یہاں پر جو ہے وہ آج آپ لوگوں کو تھمبنیل سے پتہ لگے گا کہ میں کچن کلیننگ کرنے والی ہوں۔ کچن بہت زیادہ جو ہے وہ گندا چل رہا تھا، اور یہ میری جو ہے وہ سیٹنگ کی بھی ویڈیو ہے اور یہ کہہ لیجیے کہ کچن کلیننگ کی بھی ویڈیو ہے۔ تو کچن جو ہے وہ ہمیشہ ہمارا جو ہے وہ کلیننگ مانگتا رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ نئی چیزیں مانگتا رہتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ جب بھی میں جو ہوں دراز پہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ دیکھتی ہوں یا کچھ نہ مطلب ٹیویوں پہ دیکھتی ہوں یا پھر امیزون پہ دیکھتی ہوں، تو میرا دل کرتا ہے کہ کچن کے اندر نا یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ تو میں کسی دن آپ لوگوں کو اپنے کچن کے ایسے پروڈکٹس ضرور دکھاؤں گی جس کا میرا دل کرتا تھا اور میں نے جلدی سے بائی کر لیا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے نا وہ کچن کافی گندا چل رہا تھا، اور میری امی کے زمانے کے بھی میرے پاس برتن مل جائیں گے آپ لوگوں کو، اور جو ہے وہ میرے جہیز کے برتن بھی مل جائیں گے، اور جو ہے میرے ہسبینڈ کے لائے ہوئے برتن بھی مل جائیں گے۔ مطلب ہر کچھ وضع کا نا میرے پاس کافی موجود ہو گیا ہے۔ کافی چیزیں ہیں جو میں خود بھی خریدتی رہتی ہوں، اور کچھ جو ہے وہ ہسبینڈ سے امریکہ سے منگا لیا، کچھ جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ جہیز میں ملا ہے، بہت ساری چیزیں تو جہیز کی ہیں، بہت ساری چیزیں اس طرح سے امی کے زمانے کی بھی مل جائیں گی۔ تو بس وہ کہہ لیجیے کہ یہاں پر سب کچھ جو ہے وہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا۔ یہ جو رہی یہ تو برتنوں کی بات رہی، میرے برتن جو ہے نا وہ کافی دنوں سے اندر پڑے ہوئے تھے، وہ اس کو سارا میں نے نکالا، ان سب کو جو ہے نا میں نے نکال کے اچھی طرح جو ہے نا وہ میں نے بیسن میں کہہ لیجیے کہ سنک میں نے ڈال دیے کہ تاکہ آنٹی آئیں تو وہ بھی دھل جائیں، اور میں نے نا مطلب آنٹی پہ بھی اتنا زیادہ برڈن نہیں ڈالا کہ مطلب آنٹی کو بھی اتنا سارا دھونا پڑے۔ ایک ایک کیبنٹ کر کے میں نکالتی گئی، اور پھر ساتھ ساتھ ڈیورنگ پریگننسی آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سب چیزیں سیٹنگ میں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کہ آپ کے کچن میں جو ہے نا وہ گندی چیزیں جو ہے وہ گھر کر لیتی ہیں اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ کچھ ایسے گیلے برتن رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو لگتا ہے نا وہ ہے کاکروچز کا جو ہے نا اتنا کوئی حساب کتاب آپ کو وہ ہو جاتا ہے، تو وہ میں نے آپ لوگوں کو ضرور شیئر کرنا ہے کہ میں نے کاکروچز کو کیسے بھگایا۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ویڈیو پر ابھی نئے ہیں تو بالکل میرے ساتھ پوری ویڈیو دیکھتے رہنا ہے، میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ اور میری پچھلی ویڈیو بھی ہے جس پہ میں نے شگفتہ اعجاز کے کہنے پہ جو ہے وہ دوائی بنائی تھی اور میں نے لگائی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اتنا کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن مجھے سڈنلی یاد آیا کہ میں نے ایک بار یہ دوائی یوز کی تھی، تو وہ میں نے جو ہے وہ دراز سے جو ہے وہ منگائی، اور یقین کریں جادوئی کام کیا اس دوائی نے۔ تو وہ اس کا لنک یا کہہ لیجیے یا پھر کہہ لیجیے اس کا پکچر جو ہے نا وہ میں بالکل لاسٹ میں لگا دوں گی، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے۔ اور جو ہے وہ آپ لوگوں کا اگر کاکروچز کا مسئلہ ہے نا کچن کے اندر تو وہ ضرور حل ہو جائے گا، اور ایسے ختم ہوں گے کاکروچز کہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا یہ والی دراز جو ہے نا میری مسالہ جار سمجھ لیجیے اس چیز کے لیے میں نے بنائی ہوئی ہے، تو یہ ہو گئی تھی خراب بہت زیادہ۔ اچھا، یہ ابھی بھی بہت زیادہ مطلب ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے۔ ارحان یہاں بیٹھیں گے تو ارحان اس کے اندر ٹوائس ڈال دیں گے، مینس اگر آپ نے ابھی گندی دیکھی ہو نا تو آپ کو یقین ہوگا تھا کہ کبھی کچنز ڈال دی، کبھی کچھ ڈال دیا۔ میں نے سب کو نکالا اچھی طرح سے، اس کے جو اندر نا میں پلاسٹک اس طرح بچھا کے رکھتی ہوں، تو میں نے سارا جو ہے نا وہ جارز وغیرہ سب دھلوائے تھے، اور سب میں نے اچھے سے اس کو کلین ڈرائی کیا، پھر اس کو گیلے مطلب سوکھے کپڑے سے صاف کیا، پھر میں نے اس کے اندر مسالے وغیرہ سب صاف ستھرے کر کے ڈالے۔ اور یہ جو میں نے اسٹینڈ منگایا تھا یہ میں آج اس کو اسٹینڈ کرنے والی ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا مطلب کہہ لیجیے کہ ڈرینر بھی ساتھ ہی ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے یہ پسند آیا تھا وہ ہے ڈرینرز کے ساتھ ہے، اور پھر اس کا یہ آف وائٹ کلر، کیونکہ میری کچن کی جو کمبینیشن ہے نا وہ کچھ ایسی چیزوں پہ ہوتا ہے کہ ڈرائی مطلب یہ کہہ لیجیے کہ آف وائٹ اور کریم اس طرح کی چیزوں پہ ہو جاتا ہے، تو مجھے نا یہاں پر یہ مل رہا تھا، تو میں نے کہا چلے میں دراز سے اس کو مطلب دراز سے جو ہے کہہ لیجیے کہ 50% آف پہ مل رہا تھا۔ اگر یہ کہیں باہر سے 3000 یا 4000 کا مل رہا تھا تو مجھے دراز سے اس کی جو ہے وہ 50% آف پہ یہ ملا، تو 1800 سم تھنگ مجھے کچھ اس کے پڑے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اور اس کو اسمبل کرنا اتنا کوئی آسان تھا، اور بالکل اس کے اندر چمچوں کا اسٹینڈ بھی مجھے مل رہا تھا، ساتھ ڈرینر بھی اس کا لگایا ہوا تھا، تو وہ میں نے آج اس کو اسمبل کرا۔ بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ میرے کچن کے تمام تر برتن جو ہے نا اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور میں ہفتے میں یہ کہہ لیجیے ہفتے میں 2 دفعہ ویک میں اس طرح سے میں کرتی ہوں کہ آنٹی سے کہہ دیتی ہوں یا میں خود اس کو نکال کے اور نہ سارے برتن اس کے ہٹا کے نا اس کے اندر سے وہ میں سب وہ کر لیتی ہوں کہ دھو لیتی ہوں اچھی طرح، تاکہ اسٹینڈ جو ہے نا بہت جلدی گندا نہ ہو۔ تو آپ کو لوگوں کو اگر یہ چیز بھی لینی ہو تو یہ بھی آپ لوگوں کو دراز سے مل جائے گی، اور بہت ہی زبردست ریٹ پر۔ ابھی تو ویسے بھی سیل دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ہے دراز کی،
تو یہ جو میرے سارے برتن تھے نا، جس کو آپ کہیں گے کہ آپ کے مطلب کہہ لیجیے 58 برتن ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتے رہتے ہیں. کیبنٹس میں ان کی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ کیبنٹس میں ڈنر سیٹ ہوتے ہیں اور تمام تر آئٹم ہوتے ہیں، لیکن چائے کے برتن ہیں، کھانے کے رات کے برتن ہیں، تو یہ آپ کو اسٹینڈ میں سیٹ کرنے ہی ہوتے ہیں. کپس ہیں یا اور دوسری چیزیں وہ آپ اوپر رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کھانا جو ہے وہ اسٹور کرنے کے لیے جو جارز ہوتے ہیں وہ آپ اوپر رکھ دیتے ہیں. تو وہ بھی میں نے جو ہے نا مطلب ایک جگہ پہ ارشمان سے اچھے سے رکھوا دیے تھے. اور اب کی بار کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. مجھے مطلب 2 کچنز اس طرح کے ملے کہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. جو لوگ میرے بلاگ دیکھتے ہو، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ میرے جو کچنز تھے وہ چھوٹے سے تھے. کبھی لیزرڈ کا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، اور کبھی جو ہے وہ کاکروچز کا مسئلہ ہو جاتا تھا. تو مطلب کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو ہی جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی 1-2 مسئلے اس طرح سے ہو رہے تھے، تو اس کے بھی میں نے حل کیا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اب میں نے جو ہے وہ کہہ لیجیے قابو پا لیا، کور اپ کر لیا ہے. اور اب میری باری تھی کہ میں کچن کو تھوڑا سا اچھا سا سجاؤں. تو میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے اب تھوڑے سے جو ہے نا وہ چیزیں کرنی ہیں. تو یہاں پر میں نے جو ہے نا یہ اسٹینڈ منگا لیا تھا، اور اچھا سا جو ہے نا اس کو مطلب سیٹنگ وغیرہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اب میری صبر کا پھل کہہ لیجیے کہ مجھے اچھا کچن سنک بھی میرا ماشاءاللہ سے کھلا مجھے مل گیا تھا. تو اب ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ اگر ہمیں اچھی چیز مل جاتی ہے تو اس کو تھوڑا بہت سجانا چاہیے، اس کو تھوڑا بہت اس کے ساتھ چیزیں کرنی چاہیے. اور میرا جو ہے نا وہ امی کے ٹائم سے میرا یہ حال ہے کہ میرے جو ہے نا کوئی چیز اگر مجھے پسند آ جائے نا، تو میں دکاندار سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اگر پسند آ گئی تو مہنگی بھی لے لیں گے، اور اگر نہیں پسند آئی تو مطلب بہت مہنگی بھی چھوڑ دیں گے. اور میرے ساتھ یہ ہے کہ مجھے کچن کی چیزیں، مجھے برتن کے ایسے آئٹم اور کچھ وائرل آئٹم جو چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ مجھے لازمی دل کرتا ہے کہ ہاں میں لوں ضرور. اور کپڑوں میں بھی یہی میرے ساتھ ہوتا تھا کہ نا میں امی کو نا بہت گھماتی تھی. میری امی اکثر مجھے یہ کہہ رہی ہوتی تھیں کہ تم نا مجھے نا مطلب بہت چوزی ہو، بہت زیادہ. مطلب میں ادھر کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہوں، تم اس والی شاپ پہ دیکھ رہی ہوتی ہو. اور واقعی میرے ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب میں چیز جب تک اچھے سے نوٹ ڈاؤن نہ کر لوں، اچھے سے دیکھ نہ لوں، اس کے بعد ہی لیتی ہوں. اور اگر مجھے مطلب سڈنلی کسی گھر میں بھی کوئی چیز ایسی پسند آ جائے تو پھر وہ بس مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ہمیشہ اویل کروا ہی دی ہے. اور مطلب اگر اللہ کہہ دے کہ بس یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تو پھر میں سوچتی ہوں کہ ہاں میں اس چیز کو چھوڑ دوں. اور کبھی کبھار اگر چھوڑ بھی دو تو پھر اللہ تعالیٰ کی جھولی میں خود ڈال دیتا ہے. یہ مطلب یہ انسانی فیکٹ بھی ہے. آپ کو اگر ساتھ ایسا نہیں ہے، آپ لوگ بہت سارے لوگ میرے ساتھ جو ہے وہ مطلب آپ لوگ میرے ساتھ وہ کریں گے کہ ہاں جی ہے، ایسا ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ. اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ اللہ کی دوستی، اللہ کا مطلب میرے ساتھ اللہ کی دوستی ایسی ہے. اور میں کہتی ہوں اللہ میرا دوست ہے. تو ماشاء اللہ سے مطلب میں کچن میں جو چیز چاہتی ہوں نا، مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مل جاتی ہے. اور مجھے کچن کی چیزیں جمع کرنا بہت شوق ہے. اور اب تو انسان کا گھر ہوا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب ہم نے بچپن سے کھلونوں سے کھیلا ہوتا ہے، تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہی کھلونے ریئل میں ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر ہم نئی اور اچھی چیزیں نہ اویل کریں، نہ اپنے کچن میں لگائیں، تو پھر کیا فائدہ. تو اور امی کی چیزیں چھوڑنے کا بھی دل نہیں چاہتا میرا. کچھ پلیٹس میرے پاس ایسی ہیں جو کہ مطلب امی کے وقت کی ہیں، تو میرا دل بالکل نہیں چاہتا جب تک وہ ٹوٹ نہ جائے نا، تو میرا دل نہیں کرتا کہ مطلب میں اس کو ہٹاؤں. اور کچھ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. وائس اوور کرنے کے ٹائم اکثر بچے جو ہے وہ باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، ہاں، اور میں اکثر جو ہے وہ وائس روک دیتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ میں جو ہوں وہ وائس اوور کس وقت کروں. تو اس ٹائم پہ بھی بچے کچھ زیادہ ہی کھیل رہے ہیں، اور میں نے وائس اوور روک کر بھی میں نے سوچا میں کہ اب کب تک وائس اوور روک کے رکھوں نہ. مطلب یہ سسٹم رہتا ہے، کبھی کچھ اس طرح سے ہوتا رہتا ہے. تو بس آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ سوری فار دس ورڈ اور دس نوائس. اینڈ بس یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ اپنا کام چلاتا رہنا چاہیے. کبھی بچوں کی وجہ سے رک جاتے ہیں، کبھی کچھ، تو کام تو سارے وقت پہ جو ہے وہ کرنے ہی ہوتے ہیں. تو یہ کافی دنوں سے میری یہ جو ہے ولاگ بھی رکا ہوا تھا، اور میں نے سوچا چلیں آج جو ہے نا کچن کلیننگ آپ لوگوں کو اپنی دکھائی دوں. کیونکہ میں جو ہوں وہ کچھ نہ کچھ کچن کلیننگ اپنے ساتھ ساتھ کرتی ہی رہتی ہوں. اور ہر طرح سے ہر چیز کی کلپ لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کے ساتھ بلاگ کو چلانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کونے میں نا میں نے یہاں پر لگائی تھی کاکروچز کی دوائی. وہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ کام کی ہے وہ کاکروچز کی دوائی یہاں پر
کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنے سارے کاکروچز، اور ابھی تک بھی مطلب مجھے تقریباً 3 منتھ سے زیادہ ہو گئے کاکروچ کی دوائی، اور کاکروچ نکل کے جو ہے نا وہ کہیں سے بھی ہوتے ہیں مر جاتے ہیں۔ میں نے جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے لگائی کہ فریج کے کارنرز پہ بھی لگا دی میں نے جو ہے وہ، مطلب یہ دوائی ہارمبل نہیں ہے بچوں کے لیے، کچھ اس طریقے سے اس کا سسٹم ہے کہ یہ مطلب بچہ نارملی نہیں کھا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ کہیں لگی ہوئی ہے کچھ ایسا ہے تو اسمیل نہیں آئے گی۔ آپ کے لیے جو اسپریز ہیں اتنے سارے، میرے ہسبینڈ نے اسپرے لا کے اتنے بیگون، لائک کنگ، اتنے یوز، اور پھر مجھے سانس کا اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مطلب میں سوچ نہیں سکتی ہوں کہ میرا جو نا ایشو رہتا ہے کہ اگر کوئی اسپرے ایسا کچھ کر دینا تو پھر میرا طبیعت کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب یہ میں نے سولوشن نکالا نا تو اس کی اتنی سی بھی کوئی اسمیل نہیں، زیرو اسمیل ہے۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو آپ لوگ بھی ضرور اپنے کچن میں یہ دوائی لگائیں، اور بہت زبردست دوائی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ڈرا جو ہے وہ صاف ہو رہی ہے، بالکل اچھے سے کلین ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ کلین اپ کر لیں گے۔ ڈراز میں بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے دوائی لگا دی تھی، اور یہاں پر بھی جو ہے نا میں نے یہ والا پلاسٹک رکھا ہوا ہے، اس کو میں نے مطلب کہہ لیجیے کہ میرا گھر کا پلاسٹک تھا، بہت بڑے سائز کا تھا، اور میں نے اس کو آرام سے جو ہے نا وہ کٹ کر کے نا یہاں ڈراز میں بھی لگا دیا۔ بس یہاں پر میری ایک کیبنٹ جو ہے نا وہ رہتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی نہ کبھی تو سیٹ کر ہی لوں گی، کیونکہ ذوحان جو ہے نا وہ بھی بہت ٹائم مانگتے ہیں، اور جب سے وہ ماشاءاللہ ہوئے ہیں تو میں جو ہوں وہ تقریباً کہہ لیجیے کہ ایڈیٹنگ اور ویڈیو کلپنگ اور اس چیز میں میرا اتنا ٹائم چلا جاتا ہے کہ میں جو ہوں وہ سوچ نہیں پا رہی ہوں کہ میں بھی کچھ کروں۔ تو یہاں پر جو ہے نا میں سارے اسپونز اور یہ سب کہہ لیجیے اسپائڈر اسپون اور اورنج جوس کا یہ جو ہے وہ کہہ لیجیے اورنج جوس والا جو ہے وہ میں نے سارا کلین کر کے، اور یہ ٹونجز میں نے سب دھو لیے تھے، اچھے سے کلین کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ میرے پاس بڑے اسپون بھی ہیں، وہ بھی میں نے سارے جو ہے وہ کلین کر لیے تھے۔ تو میں 1 بائی 1 اس کو جو ہے وہ اچھے سے سیٹ کر دوں گی، اور میں نے دوائیاں اس کے اندر بھی لگائی ہیں۔ اب جو دیکھیے گا میرے پاس جو ہے نا ٹونجز بھی جو ہے نا وہ کتنے سارے میرے پاس ہیں، اور ایک جو ہے نا اسی طریقے سے میں نے امریکہ سے منگا لیا تھا ان سے سارا جو ہے، اور یہ امی کے زمانے کا میرے پاس اسپون ابھی تک ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ نا کچھ بھی جو ہے نا کچن میں آپ کو کبھی بھی کچھ بھی چاہیے ہو جاتا ہے، اور اتنی میرے گھر میں ابھی دعوتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن مطلب ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ دعوت وغیرہ اس طرح کا کرنا شروع کر دیں۔ تو ابھی تو بالکل بچوں کی وجہ سے بھی میں کچھ وہ نہیں کر رہی ہوں، دعوت نہیں کر رہی ہوں، لیکن کبھی بھی کچن میں کچھ بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور ابھی کچھ عرصے پہلے میرے جو ہے وہ نان اسٹک کے سارے اسپونس سب خراب ہو گئے، مطلب یہ جتنے بھی اسپونس تھے اس کے کام والے اسپون وہ میرے سارے خراب ہوئے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں جو نا بہت جلد سوچی ہوئی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بائی کروں گی۔ اور نا وضع کی چیزیں لینے میں نا اسپونز ہیں یا کوئی چھوٹی چھوٹی بلینڈرز ہیں یا چھوٹی چھوٹی کوئی ایسی چیزیں ہیں جس میں اسپیچولا ہے، تو وہ لینے میں نا مزہ آتا ہے، اور اس طرح سے ہماری کسی کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی چیز اگر ہمارا دل یہ ہے کہ اب ہم اس کو پھینکے بھی نہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ مطلب ہم دل نہیں چاہ رہا کہ اس کو یوز کریں، تو ہم اپنے حساب سے اپنے کسی ایسے کو دے دیں جس کو ضرورت ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ چیز کی حالت کافی بہتر ہوتی ہے، اور پھر میں کہتی ہوں چلو ہیلپر سے کہ آپ لے جاؤ، آپ کے کام آ جائے گی، چلو اچھی بات ہے۔ یہ بتانا اس لیے نہیں ہے کہ یہ بتانا کہ میں یہ دکھاوا کری ہوں، یہ بتانا اس لیے بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے تو ظاہر آپ بھی یہی کریں گے کہ آپ کا بھی دل ایسے ہی ہوگا۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، ہم کسی اپنے ایسے کو دے دیتے ہیں، تو کچھ چمچے جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے نا میرے اس طریقے سے، جیسے یہ بالکل صاف ستھرا ہے لیکن یہ دھلنے کے بعد سوکھنے کے بعد کچھ اس طرح لگے گا۔ تو بس میں ابھی ہسبینڈ سے یہی کہہ رہی تھی، میرے نان اسٹک کے جتنے بھی اسپون ہیں نا وہ سارے جو ہے نا خراب ہو چکے ہیں، اور 2 اسپون جو ہے نا میں توڑ بھی چکی ہوں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نا میں لوں گی۔ اچھا، میں جو نا یہ ڈراز جو ہے نا اس طرح سے درازیں اس طرح سیٹ کر کے رکھتی ہوں، اور اگر ورحان کو کھلی ہوئی مل جائے، ان کے ایکسیس اگر پہنچ جائے اس تک، تو بس پھر ان کا جو ہے وہ سارے اسپونز نکالیں گے، پورے جو ہے وہ پاٹس نکالیں گے۔ پاٹ کا جو کیبنٹ ہے وہ میں تقریباً دن میں 3 سے 4 دفعہ جو ہے نا وہ اس کو کلین اپ کروں گی، اور اس کو جو ہے نا وہ میں سیٹ اپ کرتی ہوں، یہ تو میرا لازمی رہتا ہے۔ اور یہ والا ایریا جو ہے نا میں نے بریک فاسٹ ایریا بنایا ہوا ہے، اگر میں چاہتی ہوں کہ مطلب اگر مجھے کچھ ناشتہ بچوں کا بنانا ہے یا بچوں کی کوئی ایسی چیز یہاں پر کرنی ہے، تو پھر مجھے نا یہ والا کاؤنٹر بہت زیادہ جو ہے نا وہ سوٹیبل رہتا ہے۔ جیسے روبزہ میں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور میں نے جو ہے وہ پاپے اس طرح سے رس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، ایگز اگر ایکسٹرا آ جاتے ہیں تو پھر میں یہاں رکھ دیتی ہوں۔
اچھا جو ہے نا میں نے اسٹینڈ جو ہے وہ میں نے اپنے لیفٹ ہینڈ پہ سیٹنگ کر کے دیکھا تھا، تو اس کا بالکل بھی سیٹنگ نہیں بیٹھ رہی تھی. جب میں نے رائٹ ہینڈ پہ کر کے دیکھا نا تو وہ مجھے وہاں پر اس کا جو ہے نا سیٹنگ بالکل صحیح لگی. ساتھ ہی میں نے یہ چھوٹی سی ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہے. چھوٹی سی ڈسٹ بن جو ہے نا وہ مطلب چائے کی پتی ہے یا پھر ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا وہ اوپر ڈالنے میں آسانی رہتی ہے. بڑی ڈسٹ بن جو ہے نا وہ اگر ہم نیچے رکھ بھی لینا تو ساتھ ساتھ ایک چھوٹی ڈسٹ بن جو ہے نا وہ اوپر ہونی لازمی چاہیے، مجھے جیسا لگتا ہے. تو کہ اس طریقے سے جو ہے نا اس کی سیٹنگ یہاں پر ہونی چاہیے. اور اسپونس کے جو ہے نا یہ اسٹینڈ بھی جو ہے وہ میرا جہیز کا یہ بہت خوبصورت اسٹینڈ لگتا ہے مجھے یہ. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے یہ جگہ جو ہے نا بالکل بریک فاسٹ ایریا بنا دیا تھا، بریک فاسٹ کاؤنٹر. مجھے کبھی بھی ارحان اور عثمان کے لیے کوئی سینڈوچز بنانے ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز بنانی ہوتی ہے نا تو پھر میں آسانی سے یہاں پر آتی ہوں، ان کے لیے آرام سے سینڈوچز بنا لیتی ہوں. اور میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ دکھایا بھی تھا کہ یہاں پر بورڈ نہیں لگا ہوا تھا نا، تو میں نے ہسبینڈ سے کہہ کے یہاں پر اس طریقے سے بورڈ لگوا دیا تھا. ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا میرا کلین اپ ہو گیا تھا، بالکل ڈرا وغیرہ یہ سیٹنگ ہو گئی تھی. اور ہر چیز میں نے اس کے اندر ایسے سیٹ کر دی تھی کہ بس مجھے ہاتھوں پہ مل جائے. اور مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ڈرا جو میری کمپلیٹ ہو چکی تھی. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو لٹو ہے نا یہ ارحان نکال کے لے جاتے ہیں اور میں بڑے پریشان ہو جاتی ہوں. ساتھ ہی جو ہے یہ میری سنک کے نیچے کی جو ایریا ہوتا ہے نا یہ گندا رہتا ہے، اس کو بھی میں نے اچھے سے نکال کے کلین اپ کرا. اور جو ہے وہ اس باسکٹ کو جو ہے نا میں نے کہہ لیجیے کہ واشنگ کی جو جتنی بھی چیزیں تھیں نا میں نے اس کا بنا دیا تاکہ جو ہے نا مجھے آسانی سے یہ چیزیں بھی مل جائیں. اور بس یہ میں نے سارا چیز جو ہے نا وہ کلین کر لی تھی بالکل. اور بس یہاں پر جو ہے نا میرے سے ایک مسٹیک یہ ہوئی کہ میں نے فلیم جو صاف کیا تھا، فلیم کا جو میں نے کہہ لیجیے کلین کیا تھا. فلیم تو ویسے دن میں 2 دفعہ اگر آپ کا دودھ جوش کرنا ہے، آپ نے دودھ جوش کرنا ہے تو وہ لازمی گرتا ہے. تو وہ میں نے پتہ نہیں کلپ کہاں مس کرا ہوا ہے، وہ میں نے یہاں پر لگایا ہی نہیں ہے. خیر مجھے وائس اوور کرتے ہوئے بھی یاد آ رہا ہے. اور یہاں پر یہ والا جو کیبنٹ تھا نا یہ میں نے اپنے نئے برتنوں سے ان سے میں نے سب چیز سے سیٹ کر دیا تھا. پانی میں جو ہے نا وہ میں رکھتی ہوں کہ اگر پانی جلدی سے ختم ہو جائے تو ایک کین جو ہے وہ میرے پاس ہو تو پھر میں بالکل ہسبینڈ کو بتاتی رہوں، کیونکہ آج کل پانی بھی ہم لوگ خرید کے پی رہے ہیں. یہ تو سب کے گھروں میں چل رہا ہوگا. اور مجھے ہانڈیاں رکھنا بھی بہت شوق ہے. تو اس طریقے سے کچن جو ہے نا وہ کلین اپ ہو گیا تھا. ٹاول میں نے جو ہے نا آپ لوگوں کو نہیں بتایا، ٹاول میں لے کر آ گئی تھی. بہت اچھے بجٹ پہ مجھے ٹاولز مل گئے تھے. تو ساتھ ساتھ میں نے پورا کچن کلین اپ کر لیا تھا، اپنا انین اسٹینڈ بھی سیٹ کر لیا تھا. بہت جلد جو ہے نا وہ مجھے رگ کہہ لیجیے کچن رگ رکھنے کی بہت عادت ہے، وہ میں نے چینج کرنے بہت کالے ہو رہے ہیں. تو یہ جو سنک کے نیچے والا ہے نا یہ تو بہت ہی زیادہ کالا ہو رہا ہے. اور میں نے جو ہے وہ چیزیں منگائی تھیں وہ بھی سیٹ کر لی تھی. تقریباً کچن کی ساری سیٹنگ الحمدللہ ہو گئی ہے. بس اگر آپ لوگوں کو میرا چھوٹا سا ولاگ پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.